अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मैंने कुछ पांच एक एक किस्म के टेक अवेज किए हैं फ्रॉम द कॉप 27, जो कि अभी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स। तो उसके ऊपर मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ आपको दे दूं, ताकि इन योर एग्जाम्स वाइल राइटिंग योर आंसर्स यू कैन कोट देम। कुछ इस तरह की चीज़ें कि जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर समटाइम्स तो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। और जो लीडर्स हैं, चाहे नेशनल लीडर्स हों, हमारे अपने मुल्क के हों या ओवरऑल दुनिया के हों, क्योंकि प्लेनेट है तो प्लेनेट के अंदर हर बंदे ने हिट होना है। तो वो उनकी कितनी सीरियसनेस है टुवर्ड्स एड्रेसिंग सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। तो अब जिस तरह, अब अगर करंटली देखा जाए तो पाकिस्तान फ्लड से गुजरा है, जिसमें $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। 2 से 3 दिन पहले इंडोनेशिया के अंदर अगेन काफ़ी एक सुनामी टाइप सिचुएशन थी। वहाँ पर भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और बहुत से उनकी डेथ भी हुई है। तकरीबन 300 का टोल शायद वो क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भी हो रहे हैं इस टाइम काफ़ी हालात ख़राब हैं, इस लिहाज से क्लाइमेट चेंज और वेदर के जो इवेंट्स हैं। यूरोप के अंदर बहुत से हो रहे हैं। लास्ट ईयर जो चाइना के अंदर फ्लड्स आए, इंडिया के अंदर फ्लड्स आए, उसके अलावा यूरोप के अंदर जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स है। सूडान हिट हो रहा है। अफ्रीका के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर क्लाइमेट की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। तो ये मैंने अपना ना पूरा एक एनालिसिस दिया हुआ है अपने फ्लड्स वाले लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको करंट अफेयर की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो ये जो सारे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है, दुनिया को हम इतना सफ़र कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शीरी रहमान, पाकिस्तान ने पिछले एक साल में 9.1% ऑफ इट्स जीडीपी हमें लॉस हुआ है। ठीक है। तो ये जो इतना हमें नुकसान हो रहा है, क्या हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? हमने क्या उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश की है? तो वो देखेंगे कि कॉप 27 के ऊपर क्या हुआ है बेसिकली, और कंट्रीज ने क्या किया है। सबसे पहले उन्होंने ना कर रहे हैं कि हम किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी वाली साइड पे जाएं। तो कोल को फेज डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। उसकी रीज़न ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब कि अगर आपको इसको कोई एक वजह बताना चाहें तो वो होगी रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, बिकॉज उस वॉर की वजह से दुनिया के अंदर एनर्जी की शॉर्टेज हो गई। कोल के मतलब कि ओवरऑल जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जब शॉर्टेज होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। तो जितनी भी मेजर डेवलप्ड नेशंस हैं वो दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईरान, टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी तरीके से ये मिल जाए। तो एक जो हम फेस डाउन करने वाली चीज़ थी उससे तो हम कुछ भी मतलब कि नहीं कहा जा सकता, और उसके ऊपर हम कुछ अपनी कंसेंसस बिल्ड कर ही नहीं सके। तो इसका क्या मतलब है कि फॉसल फ्यूल्स कुड प्ले अ बिगर रोल इन द सॉल्यूशन टू एनर्जी क्राइसिस ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मतलब कि ये कहीं भी जाने वाले नहीं है। लेकिन एक गुड ऑप्शन है, वो ये है कि आप जो सीसीएस एक नई टेक्नोलॉजी है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इसमें ये होता है कि कुछ आप प्लांट लगाते हो और उसके ज़रिए आप फिज़ा के अंदर, हवा के अंदर जितनी भी कार्बन है उसको कैप्चर करते हो और उसको या तो स्टोर कर लेते हो या फिर उसे अंडरग्राउंड पुश कर देते हो। इससे ये होता है कि आपके वो जो एक कार्बन की अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है इन द एटमॉस्फेयर, वो कम हो जाती है। और हमने अल्टीमेटली कोशिश ही यही करनी है कि हमने कार्बन को रिड्यूस करना है। तो एक तो ये डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा, लॉस एंड डैमेज रिपरेशन। इसके बारे में मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर काफ़ी डिस्कस कर दिया था। जो पाकिस्तान ने एक मूव चलाया और अंडर द एक एजेस ऑफ यूएन
اور G77 کے ساتھ مل کے پاکستان نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا جس میں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو کلائمیٹ جسٹس کے نام سے ایک فنڈ دیا جائے گا، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ایک جنریٹ کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان اور جس طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز، اسی طرح کے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک افریقن نیشنز ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں جو کہ کلائمیٹ کی وکٹم ہیں، ان کو جو ڈیولپڈ نیشنز ہوں گی وہ کچھ فائنانس کریں گے، مطلب کہ وہ کچھ ایڈ دیں گے۔ یہ بیسیکلی ایڈ نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کا ایک کمپنسیشن ہوگی کہ ڈیولپڈ نیشنز کی وجہ سے کس طرح ڈیولپنگ نیشنز آج سفر کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے نہیں، لیکن وہ سفر بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ جس طرح پاکستان ہے، اٹ از ون آف دا سیونتھ میجر جو وکٹم ہے آف کلائمیٹ چینج۔ تو اسی طرح اس میں جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ $400 بلین پر ایئر یہ ایک فنڈ جنریٹ کیا جائے گا فار لاس اینڈ ڈیمیج ریپریشن، لیکن یہ کس طرح ہوگا یہ ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ نیکسٹ ہے جی کاربن ٹریڈنگ اور والنٹری کاربن مارکیٹس۔ یہ کاربن ٹریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کریڈٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایک قسم کے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو بیلنس دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اتنی کاربن یوز کرنی ہے، لائک کہ اگر میرے پاس ہے تو مجھے 10 کریڈٹ آرس دیے جائیں گے یا 10 کریڈٹ دیے جائیں گے کہ آپ نے صرف یہ یوز کرنے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو پینالائز کیا جائے گا۔ تو میں اگر کسی اور کنٹری کے پاس جس کے پاس بھی 10 ہیں لیکن وہ کم یوز کر رہا ہے، جس طرح 2 یا 3 یوز کر رہا ہے، تو میں اس سے 7 لے سکتا ہوں اور اسے پے کر سکتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جس کنٹری سے میں لوں گا اس کو بھی تھوڑا سا فائنینشلی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ کچھ اپنے رینیویبل والے سیکٹر کے اندر انویسٹ کر سکے گا، اور میرا یہ ہوگا کہ میں اپنی تھریش ہولڈ سے زیادہ کچھ تھوڑی بہت جو کاربن ہے اس کو ایمٹ کر سکوں گا۔ الٹیمیٹلی کاربن ٹریڈنگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کاربن کے ایمیشن ہے اس کو روکنا ہے۔ اس کے لیے مختلف جو کنٹریز ہیں وہ کوشش کر بھی رہے ہیں، انڈیا، سعودی عربیہ، سنگاپور، انہوں نے سب نے اپنے اپنے جو انیشیٹوز ہیں وہ لیے ہیں، اور ہوپ فلی اس سے بھی کچھ جو کمی ہے وہ ہوگی۔ لیکن ایک یہ جو کاربن ٹریڈنگ والا کنسیپٹ ہے یہ 2005 سے آنورس چلتا آ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ایک جو فلی امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ نیکسٹ میتھین پلیج، یہ لاسٹ ایئر جو COP26 تھی اس کے اندر ہوا تھا، اور وہاں پر 100 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کے اندر سائن کیا تھا۔ اور یہ ایک جو میتھین ہے بیسیکلی اٹ از دا 30%، اٹ از دا ریسپانسبل فار 30% آف گلوبل وارمنگ۔ تو یہ ایک بہت ہی ہینیس گیس ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی امیشن کو بھی کم کرنے کے لیے بات کی گئی تھی لاسٹ جو COP26 ہوئی تھی گلاسگو UK کے اندر۔ تو اس کے اندر فردر ایک امپرومنٹ یہ ہوئی ہے کہ ناؤ دا کنٹریز ہیو بین انکریز ٹو 151، مطلب کہ جو ممبرس ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، مطلب کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آئیں اور اس کو فردر میٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں جو برازیل کے نئے پریزیڈنٹ ہیں اون لولا ڈا سلوا، انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ زیرو ڈیفورسٹریشن ہوگی بائی 2030۔ اب یہ ایک بہت ہی اچھا موو ہے، بیکاز انڈر دا لیڈرشپ آف بولسنرو جو کہ ان کے فارمر تھے پریزیڈنٹ، انہوں نے کافی اپنی ایمیزون کے اندر ملٹیپل ایسی انہوں نے فیکٹریز وغیرہ لگانے کے لیے وہاں سے اس کو ریز کروایا تھا، ٹریز جو تھے کافی کٹنگ ہوئی تھی وہاں پر، ڈیفورسٹیشن ان کے ایرا میں بہت زیادہ ہوئی ہے، بیکاز ہی واز اے نیشنلسٹک لیڈر اور ایک پاپولسٹ لیڈر تھا۔ اور پاپولسٹ لیڈر کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے یا کامن گڈ کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ جسٹ دے آر سیلفش ریئلسٹک ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے کنٹری کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے۔ یا فردر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کاربند بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ باقی جی جو رول آف فائنانس ہے وہ ہمیں اس کی جو میٹیگیشن ہے اس کے اندر کافی اس کی امپورٹنس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو گورنمنٹس ہیں یا اوورال جو دنیا ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایک جو ایک ڈیبیٹیبل یا ایک اس طرح کا کہیں کہ ایک سیکیور قسم کا اور ایک کوئی پراپر کمٹمنٹ نہیں کر سکی، کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں جنریٹ ہو سکا، نہیں پروڈیوس ہو سکا کہ جس سے اوورال ڈیولپنگ نیشنز کو یا اوورال کلائمیٹ کو جو تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔
تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو میجر آپ کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو میجر آپ کے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اب تو اے ڈی بی، ایشین ڈیولپمنٹ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یو کی نیشنز ہیں، میجر اکانومیز ہیں، جس طرح G7 اکانومیز ہیں، یہ ساری مل کے اگر کچھ اس طرح کا ایک کوئی فائنانس کا پروسیس سیٹ کر سکتی ہیں تو اٹ ول بی beneficial فار دا نیشنز across the globe to deal with the crisis of climate change۔ تو یہ 5 پوائنٹس تھے جی۔ پہلے رینیویبل انرجی والا، دوسرا لاس اینڈ ڈیمیج، تیسرا کاربن ٹریڈنگ، اور چوتھا رول آف فائنانس، اور ایک اور ہے میتھین پلیج۔ یہ جو میجر تھے یہ COP27 پہ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی مجھے نہیں، ان مائی اوپینین، یہ ایک میری پرسنل اوپینین ہے کہ اگین اگر اس کو سمرائز کیا جائے COP27 کو، تو لاسٹ ٹائم جب COP26 ہوئی تھی تو اس کے اوپر نا گریٹا تھنبرگ، جو کہ سویڈن کی ایک ینگ جرنل وہ ہیں ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے نا ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہیئر از COP26، نیچے انہوں نے لکھا تھا بلا بلا اینڈ بلا۔ تو I would borrow those words from her, and again I will say that here is the summary of COP27 blah blah and blah because انہوں نے اس بار بھی بس وہی سیم ہی جو پہلے رٹ لگاتے تھے طوطے کی طرح، انہوں نے بس وہی باتیں ساری کی ہیں۔ کوئی ایک پراپر جس طرح ایک کام تھا، جس طرح دنیا کے اندر تھریٹس ہو رہے ہیں، جس طرح کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پر دنیا کو چاہیے تھا کہ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کی جاتی اوور آل اکراس دا گلوب، سو دا کنٹریز ہیو ٹو فوکس آن their climate and they have to focus from ایک shifting from their non-renewable energy to renewable energy resources but uh, lack of will, lack of political will across the globe is one of the major reason behind the looming crisis of climate change۔ سو ود دیز ور جی، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر یس دین پلیز لائک اٹ، شیئر ود یور فرینڈس اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ ہوپ فلی اٹ ول بی beneficial for your CSS PMS جرنی، اور اوور آل کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں تو۔ ود دیز ور جی، I would like to thank you for watching my video۔ اللہ حافظ۔